بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیکن انگریز اندر ہی اندر سلطان سے انتقام لینے کا ارادہ کر چکا تھا، لہٰذا جنرل مینڈس اور کرنل میکس ویل کی شکست کے بعد انہوں نے کلکتہ سے اپنے ایک اور جرنیل کارنوالیس کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ طلب کر لیا تھا تاکہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ٹیپو سلطان پر حملہ آور ہو کر اپنی شکست کا انتقام لیا جائے۔ ٹیپو سلطان کے ہاتھوں جب انگریزوں کو بدترین شکست اٹھانا پڑی تو اس سے حیدرآباد دکن کے حکمران نظام علی خان کو بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ نظام دکن ٹیپو سلطان کو اپنے سے کمتر خیال کرتا تھا۔ اب جو سلطان نے انگریزوں کو اکیلے بدترین شکست دی اور انگریز جرنیل اور ان کے لشکری شکست اٹھا کر مدراس کی طرف بھاگ گئے، تب اپنا ایک وفد نظام دکن نے انگریز حکمرانوں کے پاس مدراس بھجوایا اور ان سے التجا کی کہ وہ اپنے پوری طاقت و قوت کے ساتھ ٹیپو سلطان پر حملہ آور ہوں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو نظام دکن اس سلسلہ میں ان کی مدد کریں گے۔ انگریز لشکروں کا سپہ سالار اعلیٰ ان دنوں کارنوالیس تھا۔ انہوں نے نظام دکن اور مرہٹوں کے پیشوا کو پیغام دیا کہ وہ دونوں متحد ہو کر ٹیپو سلطان پر حملہ آور ہو جائیں۔ خود انگریز بھی اس پر حملہ آور ہوں گے اور جو علاقے ٹیپو سلطان کے فتح ہوں گے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ حیدرآباد کے حکمران نظام علی خان اور مرہٹوں نے انگریزوں کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور بڑی تیزی سے جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ خود انگریز بھی اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگے۔ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے انگریزوں نے اپنے کرنل ریڈ کو ٹیپو سلطان کی سلطنت میں سے اپنے جاسوس پھیلانے اور ٹیپو سلطان کے مرکزی شہر میں سلطان کے خلاف غدار پیدا کرنے پر مامور کیا۔ کرنل ریڈ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ ٹیپو سلطان کے باپ حیدر علی اور پھر خود ٹیپو سلطان کے دور اقتدار میں جن علاقوں کو انہوں نے فتح کیا تھا وہاں کے جو پہلے حکمران تھے ان سے رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ انگریز ان کی پوری مدد کریں گے اور وہ اپنے لشکر جمع کر کے ٹیپو سلطان کی سلطنت پر حملہ آور ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کرنل ریڈ نے اپنے کچھ جاسوس اور عیار لوگوں کو تاجروں کے بھیس میں ٹیپو سلطان کی سلطنت میں پھیلا دیا اور یہ ٹیپو سلطان کے مرکزی شہر سرنگا پٹم میں اپنے لیے کام کے آدمی تلاش کرنے لگے۔ اس طرح انہوں نے سرنگا پٹم میں ایک شخص سید امام کو اپنے ہمنوا بنا لیا۔ یہ سلطان کی خدمت پر مامور تھا اور انگریزوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ سید امام نے ایک اور شخص جس کا نام امام الدین تھا، اس کے ذریعہ انگریزوں سے خط و کتابت کرنی شروع کر دی اور ٹیپو سلطان کے سارے احوال انگریزوں تک پہنچانے لگا۔ سید امام نے سرنگا پٹم میں اپنے جیسے اور بہت سے نمک حراموں کو بھی تیار کر لیا جو ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری پر آمادہ ہو گئے تھے۔ نامعلوم وہ اور کتنا بڑا فتنہ کھڑا کرتے کہ سید امام کے لڑکے نے اپنے باپ کا بھانڈا پھوڑ دیا اور اس نے سلطان سے شکایت کر دی کہ اس کا باپ انگریزوں سے ملا ہوا ہے۔ چنانچہ اس جرم میں سید امام کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے جب دھمکی آمیز انداز میں پوچھا کہ اس کے ساتھ اور کون کون لوگ انگریزوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس نے ایک فہرست بنا کر سلطان کو پیش کر دی۔ ان لوگوں سے بھی تحقیقات کی گئی، جو مجرم ثابت ہوئے انہیں جلادوں کے سپرد کر دیا گیا اور اس کے بعد سید امام کو بھی اس کی نمک حرامی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب باقی امام الدین رہ گیا تھا جس کے ذریعے سید امام اپنے خطوط انگریزوں تک پہنچاتا تھا اور اسے جب خبر ہوئی کہ سید امام کی غداری اور نمک حرامی کا علم ہو گیا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تو وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ اب انگریزوں نے اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی اور اس کا سالار اعلیٰ کارنوالیس تقریباً 35,000 کے لشکر کے ساتھ سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔